अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 14 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। जबकि आपको पता ही है कि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, उहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शापरों, टमाटरों, सबकी जाने से हर तरह के हथकंडे आजमा लिए गए, हर तरह के जवाब बना लिए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर तलवार लटक रही है और काफी दिनों से लटक रही है। और अब तो हालत यह है कि तख्ते लाहौर के ऊपर खौफ के साए हैं और खौफ की वजह से तख्ते लाहौर लरजता हुआ दिखाई देता है। इसके अंदर की कहानी क्या है? ऐसा क्या हो गया है? ऐसी क्या डेवलपमेंट हो गई है कि ये मैं ना मानू पर तुले हुए हैं, लोगों को बाहर निकलने भी नहीं दे रहे हैं और आने वाले दिनों में किसी भी बड़े मार्के से डर या घबरा रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो कुछ ना कर पाई, उसकी जगह सुहेल आफरीदी ने वो सब कुछ करके दिखा दिया जो खान साहब ने चाहा था। अब सुहेल आफरीदी साहब आंखों में खटक रहे हैं, लिफाफी तज्जियाकारों के भी और फिर मुखालफीन के भी, और फिर इस हुक्मरान इत्तेहाद की आंखों में भी बड़ी बुरी तरह से खटक रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनके एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर बहुत बड़ी बड़ी एम्बेसीज वार्निंग जारी कर रही हैं ईरान के अंदर। अब तो हमारे दुश्मन पड़ोसी मुल्क ने भी जारी कर दी। वो क्या कहानी है? क्या अमेरिका वाकई हमला करने जा रहा है? इंपॉर्टेंट डिबेट रहेगी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो एक ही तरीका है, उसको अपने तरीके से आप मान जाएं। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है मेरा ये करना। कमेंट्स में आप क्या करके दिखा दीजिए कि एहतजाज इस तरह भी हुआ करते हैं। जनाब, तख्ते लाहौर खौफ से लरजने लगा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं कि 3 या 4 मरतबा तवारीख यानी तारीख देने के बावजूद, डेट देने के बावजूद, होते हैं ना मंगनी के लिए डेट दी तो फिर भाग गए, तो डेट देने के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात से भाग गए हैं जी। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े मुस्तनद किस्म के जयद रिपोर्टर साहिबान हैं जो इस मामले को बड़ा क्लोजली देखते हैं, वो कह रहे हैं। फहीम अख्तर मलिक हमारे बड़े इंतहाई अहम सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, वो कहते हैं पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से भागने लगी है। 27 अक्टूबर 2025, फिर 15 नवंबर 2025, फिर 22 दिसंबर 2025, फिर 31 दिसंबर 2025 और अब 10 जनवरी 2026 को यकीन दहानी के बावजूद अहम मामलात, एक्टिविटीज के नोटिफिकेशन ना किए गए और इनके नोटिफिकेशंस के बाद हल्का बंदियां मुमकिन तौर पर लगता है कि होंगी या नहीं होंगी, जिसके बाद इलेक्शंस भी हो सकते हैं। मामला समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया। अब आप अंदाजा कीजिए कि इंतखाबात होंगे या नहीं, ये किसी समाअत के अंदर डिसाइड होगा, क्योंकि ये एक्टिविटीज करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि इनको पता है कि हालात बड़े मुश्किल हैं। वो सूबा जिस सूबे के अंदर एक दूसरे सूबे के वज़ीर आला को वेलकम करने की बजाय पुलिस को उनके पीछे लगा दिया जाता हो, और इस डर से कि कहीं लोग निकल ना आए, इस डर से कि कहीं खौफ बढ़ ना जाए, इस डर से कि कहीं दूसरा सूबा भी यानी कराची जो सिंध का हिस्सा है, दारुल खिलाफा है, वो सूबा भी खड़ा ना हो जाए, तो उनसे भी मुबैना तौर पर शिकायत की गई कि आप क्यों खुलेआम करने दे रहे हैं, आप क्यों मजे ले रहे हैं। ऐसे हालात में आपको लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात करेंगे? मेरा नहीं ख्याल। बल्दियाती इंतखाबात करें, कौन क्लीन स्वीप करेगा? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। ज़िमनी इंतखाबात करें, कौन क्लीन स्वीप करेगा? 45 फॉर्म 45 के मुताबिक मैक्सिमम कमेंट्स करिएगा, क्योंकि हालात तो आपको पता है, हमें भी पता है कि क्या बने हुए हैं और ये मानने को तैयार नहीं है। अब आगे ये क्या कहते हैं, कैसे मानने को तैयार नहीं है, कुछ और इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। पंजाब के वजारत इत्तलात की तरफ से स्टेटमेंट्स आए, वो आगे चलकर शेयर करने लगा हूं। अब आ जाते हैं जी सुहेल आफरीदी साहब। खान साहब का एक ही इस वक्त तगड़ा बंदा है, उसका नाम सुहेल आफरीदी है। चाहे किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, तनकीदी उनके ऊपर नश्तर चलाए या उनके खिलाफ प्रोपेगेशन करे, व्हाटएवर द केस इट इज,
اس نوجوان نے سیاست کر کے دکھا دی ہے, اس نوجوان نے مفاہمت بھی کر کے دکھا دی ہے, مزاحمت بھی کر کے دکھا دی ہے, سیاست بھی کر کے دکھا دی ہے, جیت کے بھی دکھا دیا ہے, لوگ بھی نکال کے دکھا دیے, تو کریڈٹ بنتا ہے. ان سے بہت بہتر ہے جو یہ نہیں کر پائے تھے, اور ان سے بھی بہت بہتر ہے جنہوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کریڈٹ خود لے جاتے ہیں شیر افضل مروت کی طرح, ان سے بہت بہتر ہے. تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ سہیل آفریدی نے ان سب سے الگ ہو کر دکھا دیا ہے اور اس کے اثرات آ رہے ہیں. آج جی الیکشن کمیشن میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف ضابطۂ اخلاق خلاف ورزی کیس کی سماعت ہوئی ہے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کمیشن کی سماعت کی. سہیل آفریدی کے وکیل علی بخاری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور علی بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بابر نواز کے جواب کی کاپی دے دی جائے تاکہ ہم دلائل دے سکیں. آگے سے چیف الیکشن کمشنر نے کہا آپ نے بابر نواز کی درخواست کا جواب دینا ہے, کیس قابل سماعت ہونے پر دلائل کر لیتے ہیں, یہ علی بخاری نے کہا. الیکشن کمیشنر کے چیف کہتے ہیں کہ آپ دونوں معاملات پر دلائل کرنا چاہتے ہیں. وکیل بابر نواز نے کہا ہم کیس کے قابل ہونے کے معاملے پر بھی دلائل لیں گے. تو علی بخاری نے کہا ان کو کہیں کہ ہمیں پہلے جواب کی کاپی تو دے دیں, جو کہ ملتی نہیں. اصل معاملہ یہی ہے نا, ریکارڈ ہی نہیں پیش کیا جاتا. یہ بہت سارے کیسز کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں. علی بخاری کہتے ہیں پہلے کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کر لیں. کیس کی سماعت 20 جنوری تک ملتوی ہو جائے گی, ہو گئی ہے جی, اور آئندہ سماعت پر وکلا دلائل دیں گے. یہ ڈیٹیل سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر بندہ کوے تکی کوے, یعنی ان کے اوپر ایک نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے, چاہے وہ ریڈیو پاکستان حملہ کیس ہو یا پھر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو جس طرح بلا رکھا ہے بار بار, یہ والے معاملات ہوں. یہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا سین ہو بھی جائے, لیکن اس کا فائدہ ہوگا انہیں, نقصان نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا پولیٹیکلی. آگے آپ کو بتا دیتا ہوں, جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے 10 میں سے 6 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی ہے. جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 4 ایڈیشنل ججز کو 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی گئی ہے. اچھا, انہی سب خبروں کے بیچوں بیچ آج میں ایک اخبار کا تلاشا پڑھ رہا تھا. سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مشرف صاحب کے دور میں یہ وزیر ہوا کرتے تھے, بڑے حلیم الطبع شخص ہیں, جناب محمد علی درانی صاحب, بہاولپور سے آپ کا تعلق ہے. انہوں نے آفر کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کر کے مفاہمت کی راہ ہموار کر سکتا ہوں. جیل میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر کے مسائل کے حل کی راہ ہموار کی تھی. جیل والا مطمئن کہ مقبولیت بڑھ رہی ہے جبکہ حکومت خوش ہے کہ اقتدار چل رہا ہے, تو اس سچویشن سے باہر نکلنا ہوگا. انہوں نے یہ آفر کر ڈالی ہے. کیا یہ آفر پاکستان تحریک انصاف کو قابل قبول ہوگی؟ کیا عمران خان صاحب ایسے کسی شخص سے ملنا چاہیں گے تو جن کا آلریڈی کنڈکٹ جو ہے بڑا ڈوبیس رہا ہو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے مل کر؟ میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی. اچھا جی, آج آپ کو پتا ہے ایک طرف سہیل آفریدی نے جس طرح سے ڈنکا بجایا لاہور کے اندر, کراچی کے اندر, اب 17 تاریخ کو ہزارہ کے اندر جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو ان کی دیکھا دیکھی آزاد کشمیر میں بھی اب لیڈرشپ جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکل رہی ہے. سابق وزیر اعظم عبد القیوم نیازی کی زیر قیادت کشمیر میں مختلف جگہوں سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا گیا. اٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات اتنے ہوتے ہیں جتنے کہ سہیل آفریدی صاحب نے بینچ مارک تو سیٹ کر دیا. انہوں نے, سہیل آفریدی نے بینچ مارک سیٹ کر دیا جناب. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا معاملہ ہے. اپوزیشن لیڈر کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل شروع ہو گیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں. اسپیکر سیکریٹریٹ کی جانب سے بعض اراکین سے دستخط کی تصدیق کے لیے رابطہ کر لیا گیا, اور اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزائی واحد امیدوار ہیں جناب. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اپڈیٹ آئی ہے کہ محمود خان اچکزائی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر کرنے کا فیصلہ آج یا کل اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو جائے گا. آج علیمہ خان صاحبہ نے انسداد دہشت گردی کی عدالت گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ججز نے کہا کہ اللہ کرے ہم آزاد ہو جائیں. مطلب وہ کہنا کیا چاہ رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آیا, لیکن مجھے سمجھنے کو جو ملا ہے, جو میں اپنی دانست میں سمجھ پایا ہوں, وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ کسی ڈسکورس کے اندر انہوں نے ریمارکس دیے ہوں گے کہ دعا کریں کہ ہم آزاد ہو جائیں. تو بہتر ہی ہوگا کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جی. اچھا, اب آ جاتے ہیں یہ عظمہ بخاری صاحبہ. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا تھا کہ وہ کیا کمنٹ کرتی ہیں, ذرا ان کو بھی غور سے سنیے. وہ کہتی ہیں اگر آپ کے لیڈر کی خاطر لوگ باہر نہیں نکلتے تو اس میں مریم نواز کا کیا قصور ہے؟ ہر گناہ کا الزام مریم نواز پر لگانا بند کریں. آپ اڈیالہ کے باہر پولیس سے ہاتھا پائی کریں تو وہ آپ کا منہ دیکھیں. یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک کہ لوگ تمام طرف استائیت کے باوجود, پولیس گردی کے باوجود باہر نکلتے ہیں, نکلے ہیں اور نکل کر دکھا رہے ہیں. دوسرا, جو آپ نے اڈیالہ کے باہر کی بات کی ہے, کورٹ کا آرڈر ہے. آرڈر 3 عدد ججز کے ایک بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے علیمہ خانم, عظمہ خانم, نورین خانم صاحبہ کے حق میں دیا ہے کہ بہنوں کی بھائی سے اس دن ملاقات ہونی چاہیے ہر ہفتے, جو نہیں ہو رہی. جس کے بعد اگر وہ ہاتھا پائی کر رہے ہیں یا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو کہ ایسا ہے نہیں, بڑے پرامن ہوتے ہیں,
دوسری طرف سے ایجیٹیشن ہوتی ہے، وہ ہمیں صاف نظر آتا ہے، ویڈیوز موجود ہیں، تو اس صورت میں ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ احتجاج کریں. اور اگر آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے تو پھر خواتین کے حوالے سے خواتین کے جو ریمارکس ہیں اس کے اوپر بندہ کیا ہی کہے. میں تو اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار جناب. وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ لگتی انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار. یہ محمد اورنگ زیب صاحب ہیں، وفاقی وزیر برائے خزانہ. ان کے بارے میں بہت زیادہ اس وقت ایک ڈسکشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کو بدلنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں. پہلی ایڈمیٹنس کیا ہے کہ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز یعنی انڈسٹریز یعنی کمپنیز ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں، یعنی کہیں اور انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. تو ان کا تو کلیم یہ تھا کہ انویسٹمنٹ باہر سے پاکستان آ رہی ہے. یہ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ یہاں سے دوسرے ملک میں جا رہی ہے، یعنی یہاں سے بند ہو رہی ہے تو کہیں اور جا رہی ہے، یا لوگ بزنس کا جو ایپٹیٹیوڈ تھا اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو اتنا بڑا کنفیشن ہے، اس کے باوجود آپ بیٹھے ہیں اپنے عہدے کے اوپر. بھائی میں تو اتنا کہنا چاہوں گا، آپ کیسے کر لیتے ہیں بھائی؟ ایک تو آپ الیکٹڈ نہیں ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے. یہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ٹیکنوکریٹک مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہے وہ اکانومی کو چلاتے ہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ میں سی اے پارٹ کوالیفائڈ بھی ہوں، یہ آج میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. تو ہمارے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر مدثر کمال صاحب، کراچی کے اندر اسکول آف بزنس اسٹڈیز کے اندر ہمیں پڑھاتے تھے. تو کیا بات ان صاحب کی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان اسکول آف بزنس اسٹڈیز میں. وہ ہم جب ان سے سیکھتے تھے ہم کہتے تھے سر آپ کو کیوں حکومت پالیسی میکنگ میں نہیں بلاتی؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں بلاتی کیونکہ ہم ان کے پرپس کو سرو نہیں کرتے، ہم سیف گارڈ کرتے ہیں پور پیپل کے پرپس کو، مڈل کلاس کو. اور یہ آتے ہیں ایلیٹ سے، اور ایلیٹ کے پرپس کو سرو کرتی ہے، کبھی مڈل کلاس کو نہیں کرتی. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک عام آدمی کا بجٹ جا کر دیکھ لیں تو یہ کر نہیں پاتے. پھر آگے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. کہتے ہیں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس یا انرجی کی قیمت زیادہ ہے. تو بھائی زیادہ ہے تو کم کرو نا، جس کے لیے آپ کو لایا گیا وہ آپ کرتے نہیں ہے. آگے چلتے ہیں منیب فاروق صاحب، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے ایسی کسی تحریک کا امکان نہیں ہے کہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنے. کسی بڑی تحریک کا امکان نہیں ہے. پنجاب میں تو لوگ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. پی ٹی آئی اتنا بڑا احتجاج کر بھی نہیں رہی کہ پورا ملک بند کر سکے. اور آگے ایک دو جملے کیا جو میں یہاں شیئر کرنا بھی نہیں چاہتا. انتہائی افسوس کے ساتھ اگر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں یا آپ گلاسز پہن کر بیٹھے ہیں جس کے اوپر 100 یا 200 لکھا ہوا ہے، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ 100 یا 200 لوگ تھے، تو آپ اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں اور وہ گوگلز اتار دیں، آپ کو نظر آ جائے گا. آگے جی منصور علی خان صاحب کے شو میں عمران شفقت صاحب، اثار رانا صاحب، مزمل کے درمیان جو ہے نوک جھونک ہوئی. مزمل نے کہا کہ جو صحافی محبت کا چشمہ پہن لے تو وہ صحافی نہیں رہتا. تو آگے سے اثار رانا صاحب نے کہا کہ جو نفرت کا پہن لے تو وہ بھی صحافی نہیں رہتا. تو اس میں کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. میکسیمم کامنٹ دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.